محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگان دین، عزیز و بھائیوں، آج شب برات کے موضوع پر ایک بڑا مجمع مسجد میں جمع ہے، اور اس مجمع کے جمع ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے عموماً تمام مساجد میں مختصر مکاتب کا پروگرام بھی رکھ لیا جاتا ہے۔ مکاتب کا پروگرام شب برات میں رکھنے کی دو وجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات، مدرسے میں پورا سال اساتذہ نے کیا پڑھایا بچوں کو، اس کی ایک کارگزاری سامنے آ جاتی ہے، اور دوسری بات، جو والدین خاص طور پر والد صاحب شب برات میں جن کی دیدار بچوں کے پڑھتے ہوئے ہوتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی اور دن رکھیں، اتوار کا دن، اور بلائیں کہ بھئی آج مکتب کا جلسہ ہے، والدین کو لے آؤ، والدہ تو ضرور آئیں گی، والد صاحب نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جناب کو اتوار کو چھٹی ملتی ہے، دیگر تمام جگہوں کا تقاضا پورا کرنا رہتا ہے، اس لیے والد صاحب جناب محترم نہیں ہوتے، اور صرف والدہ محترمہ بیچاری آتی ہے، اسکول میں بات کرنے کے لیے بھی وہی جاتی ہے، مکاتب میں بھی وہی آتی ہے، اور والد صاحب کو کوئی فکر نہیں، اور یہ بے نیاز ہو جاتے ہیں بچوں کی تربیت کے اعتبار سے۔ حقیقت میں باپ کا حق بہت بڑا ہے بچوں کی تربیت کا، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس دن سے والد نالائق ہوئے، اس دن سے اولاد بھی نالائق ہو گئی، اور یہ شروع سے الولد سر لابیہ، ہر بچہ باپ کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ اب باپ نالائق ہو گیا تو بچے بھی نالائق ہوں گے، اگر باپ لائق ہے تو بچوں کو بھی لائق بنائے گا۔ عموماً ذہن میں ہمارا یہی ہے کہ ہم لوگ اگر مزدور ہیں، دماغ میں یہی بسا کر جیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی مزدور بننا ہے۔ میں میستری ہوں، بچوں کو میستری بننا ہے، میں بلڈر ہوں، بچوں کو بلڈر بننا ہے، میں اگر کسی دکان کو چلا رہا ہوں، بچے کو تاجر بننا ہے۔ اگر اس دماغ کے ساتھ ہم چلیں گے، ہمارا مستقبل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں دیگر طبقات کو، وہ لوگ چاہے کتنا لوور کلاس کے آدمی کیوں نہ ہو، ان کے بچے IAS آفیسر ہیں، ان کے بچے کلکٹر ہیں، ان کے بچے CBI میں ہیں، ان کے بچے پروفیسر بن چکے ہیں، ان کے بچے کوئی لائر بن گیا ہے، کوئی جج بنا ہوا ہے۔ اس کا باپ بالکل لو کلاس کا انسان، لیکن اس کی اولاد پر محنت کیا، عرق ریزی کیا، کوشش کیا، جفا کشی کی، اور تن من دھن لگا کر اس نے اپنے بچے کو ترقی میں لانے کی کوشش کیا۔ آج وہ بچے ماشاءاللہ فائق بن گئے ہیں، لائق بن گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہمارے بچے بھی نہیں بنتے، ہماری ذہنیت کو پہلے بدلیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری والد کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کی غفلت سے جب وہ لوگ صحیح ڈھنگ سے ان کو ماحول نہیں دے سکتے، تعلیم نہیں دیتے، تربیت نہیں کرتے، تو بچے یہودی بن جاتے ہیں، نصرانی بن جاتے ہیں، مجوسی بن جاتے ہیں. مکاتب اس وقت کھولے گئے جب والدین پڑھنا پڑھانے کا ماحول اپنے گھر میں ترک کر دیے. کیوں ترک کیے؟ پہلا زمانہ تھا اولاد کو باپ پڑھاتا تھا، اولاد کو ماں پڑھاتی تھی. ہم بھی آسٹریلیا میں جس وقت گئے تھے تو دیکھا کہ یہ گھر ہے جس کی ماں ہے وہ جرمنی کی اور باپ ہے پڑوس میں بنگلہ دیش کا. باپ بنگلہ دیش کا، ماں جرمنی کی. بچے 8 ہیں اور 7 بچے حافظ ہو گئے. ہم نے پوچھا آسٹریلیا جیسے ملک میں آپ کے بچے حافظ کیسے ہوئے؟ کہا کہ یہاں ایک اصول ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے $1000 ملتے ہیں. تو ہم نے یوں سوچا ارے بھئی ہمارے تو 1 2 3 4 الحمدللہ سلسلہ جاری ہے تو وظیفہ آٹومیٹک آ رہا ہے کہ وہ $8000 ہمیں وظائف مل رہے ہیں. تو ہم لوگ اگر ملازمت کو جائیں تب بھی $1500 سے $2000 ملیں گے، $4000 ہم کما سکیں گے. اللہ کا شکر ہے اللہ گھر بیٹھے بیٹھے رزق دے رہا ہے. کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ والے کیوں نہ بنائیں، اللہ کا کلام کیوں نہ سکھائیں. چنانچہ 9 مسلم جرمنی عورت نے باقاعدہ اپنے بچوں کو سبق سکھانے کا بیڑا اپنے سر پر اٹھایا اور باپ نے سبق سننے کا بیڑا اٹھایا. اب ماشاءاللہ بچی یہ سبق یاد دلاتی ہے، وہ سبق سنتا ہے، وہ سبق سنتا ہے، یہ سبق پارا سنتی ہے. سنتے سنتے سناتے سناتے دونوں والدین جو ہیں وہ بھی حافظ ہو گئے. ماں بھی حافظ ہو گئی، باپ بھی حافظ ہو گیا. 7 کے 7 بچے حافظ ہو گئے ان 9 مسلم ماں کے کوکھ میں جنم لینے والے. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے بچے جتنے آپ پڑھ رہے ہیں لوگ کئی کو کیسے تو جا کو گھر میں ڈانٹیں گے، وہاں جا کو کیا اٹک گیا تھا نا. ہمارے حضرت بازو بیٹھ کو بول رہے تھے کیا تمہارا بچہ غلط پڑھ رہا، تمہیں ذرا پڑھو دیکھیں گے. دم رہا تو تم یہاں کو پڑھو. بہت بڑے بڑے باتیں کر رہے نا، یہاں آ کر سورہ فاتحہ پڑھو. بچوں نے جو پڑھا بہت کچھ پڑھا، بہت اچھا پڑھا. ہم بچوں کے سلسلے میں ہمیشہ سراہنے کی بات کرتے ہیں اور والدین سے کہتے ہیں ان کے اوپر تعلیم حاصل کرنا مستحب ہے اور تمہارے اوپر فرض ہے. آپ پر نماز فرض ہو چکی ہے، فرائض نماز کتنے ہیں؟ آپ پر وضو فرض ہو چکا ہے، فرائض وضو کتنا ہے؟ آپ پر غسل فرض ہو چکا ہے، فرائض غسل کتنا ہے؟ آپ پر جتنی چیزیں فرض ہو چکی ہیں آپ یہ بتائیے ہم نے اپنے فرائض والا علم کتنا حاصل کیا؟ اب یہ مکاتب صرف اور صرف بچوں کے لیے نہیں، میں تو یوں عرض کرتے رہتا ہوں ارے بھئی آپ بھی آؤ اور آ کر باقاعدہ اپنے اساتذہ کے پاس، علماء اکرام کے پاس ذانب تلمس طے کرو اور بیٹھ کر سیکھا کرو، کلمہ پڑھو. کتنے افسوس کی بات ہے اگر کوئی کسی گھر میں سکرات میں جاتا ہے تو بیوی کو بھی کلمہ یاد نہیں، وہ جا کر تلقین کیسے کرے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقینوا موتاکم بقول لا الہ الا اللہ. اب وہ بیچاری تلقین کرنے کے لیے اپنے شوہر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، تلقین کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو خود کلمہ یاد نہیں. پڑوس میں گئی، آپا آپا تمہیں کلمہ آتا ہے، ذرا آؤ میرا شوہر کا یہ حال ہے ذرا تلقین کر لیں گے. وہ بیچاری آنے سے پہلے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر سے اگر جنازہ اٹھ جائے تو ہماری عورتیں عدت میں بھی نہیں بیٹھتی. آپ خود جانتے ہیں کتنے لوگ انتقال ہوئے، کن کن کی بیویاں عدت میں بیٹھی. 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے، لیکن ہماری عورتوں میں کون بیٹھتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ چلا بیٹھ گئی تو بہت بڑا احسان، لیکن بیٹھ کر کرتی کیا ہے؟ فلم بھی نہیں کرتی ہے، ٹی وی دیکھتی ہے، سنیما دیکھتی ہے اور اس حال میں اپنی عدت کا وقت گزار دیتی ہے. اس کو ٹائم پاس کرنا ہے، اس کو عدت کو بیٹھنے کا مقصد، عدت میں بٹھانے کا مقصد، عدت میں بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے، کون سے اعمال کے پابند ہونا چاہیے، ذرا برابر ہمارے عورتوں کو اس کا علم نہیں ہے.
جس کا نتیجہ یہ ہے زندگی میں ہم نے جو کچھ کیا ہمارے مرنے کے بعد حالانکہ عدت میں بیٹھ کر قرآن پڑھ کر بخشنا چاہیے تھا، ذکر کر کے بخشنا چاہیے تھا، تلاوت کر کے بخشنا چاہیے تھا، اپنے شوہر کا احسان مان کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے تھی، لیکن ہماری عورتیں کچھ نہیں کرتی، من مانی کرتے ہوئے رہتی ہیں اور ہم قبر میں جانے کے بعد اس کو بھگتتے ہیں۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے اور ہماری عورتوں کو بھی پڑھائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ شب برات یہ کوئی عبادت کی رات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات آپ سنیں، شب برات عبادت کی رات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے شب برات؟ شب برات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے بستر پر نہیں پایا، تلاش کرتے ہوئے نکلی، یہ سوچ کر ہو سکتا ہے کسی بھی اپنے سوگن کے پاس چلے گئے ہوں گے، کوئی بھی تقاضا لے کر پہنچ گئے ہوں گے، ہو سکتا کوئی بیمار ہوگی، ہو سکتا ہے آپ تقاضے پہ نکل گئے ہوں گے، مختلف شکوک و شبہات ان کے ذہن میں گھومنے لگی تو باہر نکلی تلاش کرتے ہوئے، کیا دیکھتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بقیع غرقد میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ دعائے مغفرت کر رہے ہیں مرحومین کے لیے۔ یہ عمل آپ کا اس دن کا عمل ہے، اس کے بعد کا کبھی کوئی راوی نقل نہیں کرتا، اس سے پہلے کبھی کوئی راوی نقل نہیں کرتا۔ زندگی میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے، اور علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا زندگی میں ایک مرتبہ کیے جانے والا عمل، جس عمل کا آپ نے حکم نہ دیا ہو، نہ ہی ترغیب دی ہو، نہ ہی ثواب بیان کیا ہو، وہ عمل مستحب کا درجہ ہوتا ہے، مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ اسے کرے تو اچھا، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مستحب والا عمل نہ کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، کوسا نہیں جائے گا، اس کے سلسلے میں کوئی بات کسی نہیں جائے گی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کرے تو اچھا، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ارے بھائی کرے تو اچھا، کرے تو اچھا، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں خالی شب برات میں عبادت کر لیے تو پورا سال کا کفارہ ہو گیا، شب قدر میں عبادت کر لیے تو پورا سال کا کفارہ ہو گیا۔ ایسے لوگوں کا دمڑی کا فائدہ نہیں ہے آج کی عبادت کا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ہم مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ دے، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے سال بھر انہیں کیا کیا، سال بھر بچے اگر سنا رہے ہیں پورا سال پڑھنے کے بعد تو سنا رہے ہیں، اگر یہ قرآن ختم کیے ہیں پورا سال پڑھنے کے بعد ختم کیے ہیں۔ ہم لوگ شب برات پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، شب قدر پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں 5 وقت کی نماز ہماری ہوتی ہے، نہ دیگر اوقات میں ہوتی ہے، اور امید بڑے امیدیں جنتی ہونے کی۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنہ لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اللہ پوچھ رہا ہے کیا جنت اتنی سستی ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بیٹھے اٹھے لیٹے غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے جنت میں چلے جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، اس سے پہلے جن لوگوں نے جنت میں جانے کا ارادہ کیا، جنتی بننے کا ارادہ کیا، ہوا کیا؟ لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے، مستہم البأساء والضراء، بأساء وہاں پر مد بڑا لمبا گھسیٹا جاتا ہے، قرا بہت طول کے ساتھ اس کو گھسیٹتے ہیں، کہتے ہیں بڑی مصیبتیں، بأساء ایسی تکلیف، ایسی مصیبت، ایسے حالات ان پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک آواز پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ان حالات کو برداشت کرتے ہوئے، ایمان کا امتحان دیتے ہوئے، اسلام کا امتحان دیتے ہوئے، عبادت کا امتحان دیتے ہوئے، ذکر کا امتحان دیتے ہوئے، اطاعت کا امتحان دیتے ہوئے ہم لوگوں کے حال بے حال ہو رہا ہے، اے اللہ تیری مدد آئے گی کب؟ اللہ نے یوں کہا، الا اور ذرا رکو، وقت قریب
قریب مدد آنے والی ہے، ان نصر اللہ قریب. بس اور ذرا امتحان کو مکمل کر لو، امتحان کو تکمیل تک پہنچا دو، آزمائش کو تکمیل تک پہنچا دو، اللہ کی اتر جائے گی. لیکن ہم لوگ فرائض بھی پڑھنے کو تیار نہیں، جنت کے امیدوار. روزہ رکھنے کو تیار نہیں، جنت کے امیدوار. ذکر کرنے کو تیار نہیں، جنت کے امیدوار. تلاوت کرنے کو تیار نہیں، جنت کے امیدوار. داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، جنت کے امیدوار. اور اپنے حرام چھوڑنے کو تیار نہیں، جنت کے امیدوار. حرام خوری میں ہمیشہ مبتلا، جنت کے امیدوار. بیوی بچوں پر ظلم ڈھاتے رہیں گے، جنت کے امیدوار. ماں باپ سے کٹے رہیں گے، جنت کے امیدوار. اور شراب نوشی کریں گے، جنت کے امیدوار. اور اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. غداری کرتے رہیں گے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اور جنت کے امیدوار. امیدواروں کی کمی نہیں. جیسے الیکشن کا موسم آتا ہے، امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں روڈ میں امیدوار کھڑے ہو جاتا ہے. جیسے الگ الگ جو کھڑا ہوتا ہے اپنے امیدواری لے کر. کیا امیدی؟ کوئی لے کر پھوڑا لے کر کھڑا ہو گیا، موم بتی لے کر کھڑا ہو گیا، اود بتی لے کر کھڑا ہو گیا، رسی لے کر کھڑا ہو گیا. ارے بھائی ذرا ووٹ ڈالو. تیرے گھر والے بھی تجھے ووٹ نہیں ڈالیں گے. تیری حیثیت کیا ہے تیرے گھر والے جانتے ہیں. ایک صاحب الیکشن میں خوب پھرے. جب انہوں نے محنت کرنے کے بعد پوچھا جی کم از کم اتنا بتاؤ میری موم بتی کو کتنے کی ووٹاں پڑ گئی، دیکھے تو 11 ووٹاں، صرف 11 ووٹاں. اور ساتھ میں پھرنے والے کم از کم 80 لوگ تو تھے، کم از کم 80 لوگ تھے. وہ 80 لوگ کم از کم ووٹ ڈالتے کتنے ووٹ ہو جاتے؟ 80 تو ہو جاتے. پیسہ لے کر ساتھ میں پھرنے والے، اس کے پیسوں میں بریانی کھانے والے، اس کے پیسوں میں جوس پینے والے، اس کے گاڑی میں چیخا مار لے کر پھرنے والے، اور اس کے پوسٹر لگانے والے خود ووٹ نہیں ڈالے. تو ایسے امیدوار مت بنو. میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں. جنتی کون ہے؟ فرمایا 4 عمل کا اہتمام کر لو، اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا. نمبر یہ، آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے تطعم الطعام، بخالت چھوڑو، سخاوت اختیار کرو. کھانا کھلانے کا اہتمام کرو، کھانا کھلانے کا اہتمام. کھانا کھانا اور کھانا کھلانا، کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اطعام الطعام کے لیے قبول کر لیتا ہے. کھانا کھلانے کی عادت. ہوٹل کب کھلے؟ جتنے پرانے بزرگاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو، ہوٹل ایک زمانے میں تھے ہی نہیں. اور آپ کو یہ بات بتاؤ، پہلے زمانے میں ہوٹل والا بولے تو عیب دار، انہیں کھانا بیچ کو کماتا سو عیب دار، پانی بیچ کو کماتا سو عیب دار. کھانا بیچنے والا عیب دار، پانی بیچنے والا عیب دار. کیوں؟ ارے بھی فری دینے والا کھانے پر پیسہ لیتا، بے شرم، بے حیا، بے غیرت. ہوٹل والا ہے، ارے اس لڑکی مت دو. کیوں؟ ہوٹل والے کو عیب سمجھ. کیوں؟ جس دن امت کے اندر بخالت شروع ہوئی اس دن سے ہوٹل شروع ہوئے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اکرام المسلمین کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے، ہم اکرام سے یہ چاہتے ہیں ہوٹل بند ہو جائے. لوگ پریشان ہو گئے، کیا چاہتے ہیں حضرت ہوٹل بند ہو جائے؟ اس لیے کہ ہوٹل والے تو بیٹھے رہتے ہیں. پریشان ہو گئے. فرمانے لگے ارے بھائی اکرام سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی مہمان نوازی کرنے والا بن جائے. ارے بھائی مہمان آئے ہیں، آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیے، آپ ہمارے یہاں چائے پیئے. چائے پلانا چھوڑے، چائے کے دکانیں کھلے. جوس پلانا چھوڑے، جوس کے دکانیں کھلے. کھانا کھلانا چھوڑے، کھانے کی دکانیں کھلے. ناشتہ پکانا عورتیں چھوڑی، اڈلی کی دکانیں کھل گئے. اب کیا کیا کھولو گے اور کیا کیا کھولو گے؟ یہ سب کے سب جو کھل رہے ہیں، جس محلے میں جتنے اڈلی کے دکان سمجھ جاؤ اس محلے میں عورتیں اتنی سو ماری ہیں. ذرا جاتے جاتے 20 روپے کو تمہیں اڈلی لے لے کو، 5 روپے کو بچے کو دلا دے کو، مجھے بھی 10 روپے کی اڈلی دے کو چلے جاؤ جی، ہوگا ایسا ناشتے کا مسئلہ حل. رات کو آتے آتے تمہیں بھی ایک پٹلم لے لے کو اور ایک پٹلم بچے کے لے آ جاؤ جی، بس ہو گیا. یہ سب سوماری بنانے کے طریقے ہیں. حضور نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانے کا مزاج بناؤ اپنا، اور جنتی کھلانے والا ہوتا ہے.
جنتی ہمیشہ سب کو. نمبر 2 اطعام الطعام. دوسری بات آپ نے فرمائی تقرأ السلام. اپنے اندر سے کبر نکالو، کبر نکالو. من بدأ السلام فقد برئ من الکبر. سلام کرنا شروع کرتا ہے تو تکبر اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. تکبر نکالو. تکبر انانیت کو کہتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے ارے بھائی اپنی تربیت کے لیے 3 کام کیا کرو. سب سے پہلا کام قبرستان میں جا کر مراقبہ کیا کرو. قبرستان میں جانا خالی جا کر فاتحہ پڑھدال کو آ جانا نہیں. قبرستان میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھنا، بیٹھ کر یہ سوچنا یا اللہ اس قبرستان میں کیسے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، کیسے VIPs دفن ہیں، کیسے مالدار دفن ہیں، کیسے قلندر دفن ہیں، کیسے سکندر دفن ہیں، کیسے کیسے اپنے زمانے کا جن کا طوطا بولا کرتا تھا وہ دفن ہیں، جو جن کا لوہا لات منواتے تھے وہ دفن ہیں. وہ لوگ آج خاموش پڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بیٹھے پڑے ہوئے ہیں جن کے سامنے بیٹھنے کو لوگ تھر تھرایا کرتے تھے. آج وہ زمین بوس ہو گیا، زمین کے اندر دفن ہو گیا. اس قبرستان میں جا کر مراقبہ کیا کرو یا اللہ یہ لوگ کیسے تھے، کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، کیسے کیسے لوگ اوپر دندناتے ہوئے پھرا کرتے تھے آج وہ دفن ہے. بیٹھ کر مراقبہ کرو. میری بھی یہی حیثیت ہوگی کل میرے قبر پر سے ارے کون ہے یہ قبر والا، ارے نو ارے بڑے اچھے آدمی تھے بھائی، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے مستجاب الدعوات تھے، بڑے خاموش طبیعت والے تھے، بڑی اچھی زبان والے تھے، بڑے اچھے کردار والے تھے، بڑے اچھے اخلاق والے تھے. ہماری قبر پر سے گزرنے والا ارے ان کی قبر تو بولتے ہی دل میں یہ داعیہ پیدا ہو میں کچھ پڑھ کے مرحوم کو بخش دیا کروں، ورنہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تمہیں پیسہ دے کو فاتحہ پڑھو گے تمہیں پڑھتے نہیں، پیسہ دے کو قرآن پڑھو. میں دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات. علماء وہ جو قرآن خوانی کے بعض لوگوں کا عادت ہے نا، عادت جگہ جگہ قرآن خوانی کرتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو. بعض لوگوں کو قرآن پڑھنے میں مزہ ملتا ہے، دل چاہتا ہے کہ پڑھ کر ہم بخشے. بعض لوگوں کو پیسہ دے کر تمہیں بلا کو ذرا قرآن خوانی کرو. قرآن پڑھنے بھی جی نہیں چاہتا، دیکھتے رہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ایک ورق پڑھا دیں گے، پڑھا الحمدللہ ہو گیا. کیوں؟ یہ دلندر کو قرآن پڑھ کو کیا فائدہ؟ کفر میں مرا ہے، شراب میں مرا ہے، کمینہ پن میں مرا ہے، لوفر بن کر مرا ہے، ایسی رذالت میں، ایسی ذلت میں مرا ہے، اللہ اور رسول کو ناراض کر کے مرا ہے، قرآن کے حکموں کو توڑ کے مرا ہے. 1000 قرآن پڑھ کر بخش دے کہ اللہ معاف کر دے گا. ارے بھائی یہ الگ چیز ہے. حجاج نے کہا تھا اپنے آخری وقت میں، حجاج کوئی معمولی انسان نہیں. آج قرآن جو بچے پڑھ رہے ہیں جس میں زبر زیر لگا ہوا ہے، وہ زبر زیر لگانے والا حجاج بن یوسف نے زبر زیر لگایا. قیامت تک جتنے لوگ زبر زیر پر قرآن پڑھتے رہیں گے سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ لیکن حجاج نے اپنے ظلم اور ستم کا آخری وقت میں اللہ کے سامنے توبہ کیا، آخری وقت میں توبہ کیا اور کہا لوگوں سے اے لوگوں مجھے اتار کر زمین پہ ڈال دو. زمین پر رگڑا اپنی ناک، رویا اللہ کے سامنے، زمین کو تر بتر کر دیا. کہنے لگا یا اللہ میں بہت بڑا ظالم، میں بہت بڑا ظالم، بہت سعید ابن مسیب کی قتل نے آج مجھے اس انجام تک پہنچا دیا. بڑی لمبی تفصیلات ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حجاج نے رگڑا. علماء کہتے ہو سکتا ہے اللہ کی ذات اسے معاف کر دی ہوگی. ہم کسی کی مغفرت پر انگلی نہیں اٹھاتے، کسی کے حیات پر انگلی نہیں اٹھاتے، کسی کی موت پر انگلی نہیں اٹھاتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھئی جب جی رہے ہو اچھی زندگی جی کر مرو. تو حضرت نے فرمایا تربیت پہلے قبرستان جایا کرو. نمبر 2 اپنے مردوں کو خود غسل دیا کرو، اپنے مردوں کو خود غسل دیا کرو. اپنے مرحوم ہیں مولانا صاحب کہاں ہیں بھی بلاؤ بھائی، مولانا صاحب کو کیا ہے بھائی، مولانا صاحب آپ کو نہلا تو دیں گے لیکن آنسو نہیں بہائیں گے. موزن صاحب کو درد پیدا نہیں ہوگا، موزن صاحب تڑپیں گے نہیں، موزن صاحب گریہ زاری نہیں کریں گے، موزن صاحب پانی نہلاتے ہوئے روئیں گے کیوں، استغفار کریں گے کیوں؟ جب تم نہلاؤ گے تمہارے باپ کو، جب تم نہلاؤ گے تمہارے بیٹے کو، جب تم نہلاؤ گے تمہارے بھائی کو، جب تم اس موقع پر رہو گے اس کے ہاتھ سے جو لقمہ تم نے
احساس دلائے گا، ارے یہی تو وہ ہاتھ تھے جو بچپن میں مجھے اٹھایا کرتے تھے، یہی تو وہ ہاتھ تھے جو میرے لیے کمایا کرتے تھے، یہی تو وہ ہاتھ تھے جو میرے لیے زندگی بھر اپنی محنت کو وقف کر دیا تھا، یہی تو وہ چہرہ ہے جس کی مسکراہٹوں پر ہم فدا ہوتے تھے، جس کے غصے پر ہم خاموش ہو جاتے تھے، یہی وہ آنکھیں ہیں جس کے اشاروں پر ہم قربان ہو جایا کرتے تھے، یہی وہ پیر ہے جس نے ہمیں اٹھا کر منزلوں سے منزل طے کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ ہم ان تمام چیزوں کو یاد کرتے ہوئے غسل کریں گے، اور اس وقت جو تم درد کے ساتھ اپنے اس مرحوم باپ کے حق میں، مرحوم بھائی کے حق میں، مرحوم دادا کے حق میں، مرحوم رشتہ دار کے حق میں جو استغفار کرو گے، اللہ اس استغفار پر اس بندے کی مغفرت کرے گا۔ حضرت نے فرمایا تم اپنی لاش کا غسل خود دیا کرو، اور تیسری بات حضرت فرمایا کرتے تھے بیماروں کی عادت کیا کرو، بیماروں کے پاس جایا کرو، ملا کرو، عیادت کیا کرو۔ کیوں؟ ہاسپٹلز یہ زندہ قبرستان ہے، زندے مردے، زندے مردے کیوں؟ آپ جا کر آئیسیو میں دیکھو اس بندے کو جو سسکتا ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور دیکھو کوما میں انسان کو دیکھو جو صرف روح چل رہی ہے، پورا بدن مر چکا ہے، زندہ مردہ ہو چکا ہے۔ اس کو جب دیکھو گے تمہاری زندگی کی قدر پیدا ہوگی، ایک ایک لمحہ تمہارے لیے قیمتی بنے گا، ایک ایک زندگی کا ایک ایک دن تمہارے لیے قیمتی بنے گا۔ جب سوؤ گے موت کی یاد کے ساتھ، جب اٹھو گے نئے عزائم کے ساتھ، آج میری زندگی میں نے کیا کیا، آج میری زندگی میں نے کیا کیا، آج میری زندگی میں نے کیا کیا۔ ہر دن تمہارے لیے نئی عزائم والی، اور ہر دن تمہارے جو نئے جذبات والے بنیں گے، پھر دن دن تم ترقی پاتے ہوئے چلو گے، اور اللہ کے سامنے تم توبہ استغفار کرو۔ اسی لیے آج شب برات ہے، اسی لیے آج شب برات ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ سے کہیں اللہ تو ہمارے پورے گناہوں کو معاف فرما کر جو کچھ ہم سے کوتاہی ہو گئی، یا اللہ تو ان تمام کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شب برات میں کوئی اجتماعی عمل نہیں، شب برات میں سب انفرادی عمل ہے، انفرادی دعا ہے، انفرادی نماز ہے، انفرادی استغفار ہے، انفرادی توبہ ہے، انفرادی اللہ کے سامنے مانگنا ہے، رونا ہے۔ اتنا ہم کر لیں انشاءاللہ، اور مسجد میں بہرحال لوگ جڑ جاتے ہیں، اس لیے چند لمحات بیان طے کر دیا جاتا ہے، ورنہ تو بیان کرنا بھی اور بیان سننا بھی آج نہیں ہے، لیکن لوگ جڑ جاتے ہیں اس لیے سنا دیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ کل پوچھیں گے مولانا بیان کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بیان سننا ثابت نہیں ہے تو بیان کرنا کہاں سے ثابت ہوگا؟ خاموش کیا کرنا؟ عشاء کی نماز پڑھنا، خاموش گھر کو جانا، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، اپنی نمازیں ادا کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، اور دن میں روزہ رکھنا، تاکہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ آج کی رات اللہ رزق ہر ایک کا طے کرتا ہے، حیات طے کرتا ہے کہ کون کتنا دن زندہ رہے گا، کسے کتنا ملے گا۔ اللہ کے سامنے رزق مانگے، اللہ کے سامنے حیات مانگے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ میری موت طے کر رہا ہو، میرا جیو چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں، تاکہ اللہ میرے حق میں خیر والی موت طے کرے۔ تو اس کے لیے کل کا دن ہم روزہ رکھیں گے مستحب۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں، ارے بھائی جن کے ذمے فرض نمازیں قضا ہیں، فرض روزے قضا ہیں، نفل پڑھنے سے افضل ان کا فرض نمازیں قضا کرنا ہے، نفل نمازیں پڑھنے سے افضل فرض نمازیں قضا کرنا، نفل روزہ، کل کا روزہ تو نفل روزہ ہے، مستحب روزہ ہے، وہ روزہ رکھنے سے افضل ان کے ذمے ہے اپنے رمضان مبارک کے جو قضا روزہ ہیں وہ رکھنا۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، نماز جب سے ہم پڑھنا شروع کیے، اس دن سے اب تک ہماری کئی ہزاروں نمازیں فوت ہوئی ہیں۔ اس نیت کے ساتھ آج یہاں سے اٹھیں، انشاءاللہ ہم روزانہ ہماری چھوٹی ہوئی نمازوں کو تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ہم قضا کریں گے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ نیت کیا کرنا ہے؟ یا اللہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ جو فجر نماز چھوٹی ہے یا اللہ وہ میں ادا کر رہا ہوں، پہلی بار ظہر، پہلی بار عصر، پہلی بار مغرب، پہلی بار عشاء، اس طریقے سے ہم نیت کریں۔ پہلی بار وتر واجب، پھر
اس کے بعد بگو نیت کر لینا، اس کے بعد جو فجر چھوٹی، اس کے بعد جو ظہر چھوٹی، اس کے بعد جو عصر چھوٹی، اس کے بعد جو مغرب چھوٹی، اس کے بعد جو عشاء چھوٹی، ایسی نیت کر لیں گے، آٹومیٹک فرشتہ کہاں کہاں تمہیں غیر حاضر ہوئے ہیں وہاں لے جا کر ان نمازوں کو فل اپ کرتا رہے گا، وہ اس کا کام ہوگا، وہ اپنی ڈیوٹی کر لے گا، لیکن آپ اپنا کام کریں، نیت کر لیں۔ اسی طرح یا اللہ جو روزہ میرا پہلا چھوٹا ہے وہ روزہ میں قضا کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے کل انشاءاللہ روزہ رکھ لیں گے، اور کل ہو یا محرم کا روزہ ہو، جب بھی نفل روزہ اپنی زندگی میں اپنی حیات میں نیت کریں، انشاءاللہ ہم اپنی پوری قضا نمازیں، پورے قضا روزہ رکھ کر مریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر درمیان میں انتقال ہو گئے، اللہ ہمارے نیت کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارا حق انشاءاللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہمارے بعد ہمارے وارثین پر بہت کم امید ہے کہ وہ ہمارے ابا کی اتنی نمازیں چھوٹی نہ، اتنے روزے چھوٹے نہ، یہ سوچ کر کفارہ ادا کرنے والا وارثین میں نہیں ہے، الا ماشاءاللہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو اور استحضار ہو، وہی آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ کوئی امید نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج کا دن آپ حضرات یہ نیت کرتے ہوئے اپنا استغفار کریں، توبہ کریں، اور گھر جانے کے بعد اپنے نمازیں ادا کریں، چاہے وہ صلاۃ التسبیح ہو، وہ بھی ادا کرنے کی نیت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام، اللهم صل على محمد بعد من قاد وقام، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد کما تحب و ترضى یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آج توبہ کی رات ہے، تیری رحمت کی رات ہے، تیری طرف سے مغفرت کی رات ہے، یا اللہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر آج تو جہنم سے نجات دینے والا ہے، یا اللہ تیرے نبی نے دعا مانگی تھی، ہم بھی تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ کوئی نہ کوئی خصوصیت آج کی رات کی ضرور ہوگی، تبھی تو تیرے نبی یا اللہ جنت البقیع پہنچے تھے، مرحومین کے لیے دعائیں مانگے تھے، موجودین کے لیے آپ نے دعائیں مانگی تھی، آج ہم بھی انہی دعاؤں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، انہی قدموں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، انہی آہوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، انہی گھڑیوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، 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 ہمارے مرحومین کو معاف فرما، ہمارے موجودین کو معاف فرما، ہماری زبان کی تربیت فرما، ہمارے نظروں کی تربیت فرما، ہمارے ذہنوں کی تربیت فرما، ہمارے کردار کی تربیت فرما، ہمارے خلوت کی تربیت فرما، ہمارے جلوت کی تربیت فرما، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہم تجھ سے بہت دور ہو چکے ہیں، یا اللہ ہم تجھے پہچاننا بھی چھوڑ دیے، تو ہمیں بھی پہچاننا چھوڑ دیا، کل کا دن تو کون اگر تو ہمیں کہہ دے ہم کہاں جائیں گے، یا اللہ ہم تو یوں چاہتے ہیں سب لوگ ہمیں جانیں، لیکن یا اللہ اگر تو نہیں جانا تو کچھ نہیں جانا، تو نہیں جانا تو کوئی نہیں جانا، اصل تو ہے، نماز تیرے لیے، ذکر تیرے لیے، فکر تیرے لیے، بیان تیرے لیے، روزہ تیرے لیے، محنت تیرے لیے، کوشش تیرے لیے، تعلیم تیرے لیے، تعلم تیرے لیے، صدقہ تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے، ایک ایک گھڑی جو کچھ ہم گزار رہے ہیں یا اللہ وہ سب تیرے لیے ہے، اگر تو ہی اگر انجان ہو گیا ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ معاف کر دے، 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 اللہ دنیا کا حال دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، کرونا کے نام پر ہزاروں میتیں ہو گئی ہیں، یا اللہ اس مصیبت کو ختم فرما، اس مصیبت کو ختم فرما، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما، اس کا خاتمہ فرما، سازش کرنے والوں کے سازشوں کو فیل فرما، ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ ان کو یا اللہ آسمان میں ہے تو اڑا دے، آسمان میں ہے تو اڑا دے، یا اللہ زمین میں ہے تو دھسا دے، اے میرے اللہ پانی میں ہو تو ڈبا دے، ہواؤں میں ہو تو یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ اے فرعون کو سزا دینے والے خدا، اے فرعون کو سزا دینے والے رب،
یا حامان و شداد و نمرود کو سزا دینے والے مالک، اے اللہ ابو جہل و عتبہ شیبہ کو یا اللہ وہ سبق سکھانے والا پروردگار، تجھ سے ہم التجا کرتے ہیں اس زمانے کی فرعون کا بھی خاتمہ فرما دے، اس زمانے کی فرعون کا خاتمہ فرما دے، اس زمانے کے حامان کا خاتمہ فرما دے، اس زمانے کے شداد کا خاتمہ فرما دے، اس زمانے کے نمرود کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے مسلمانوں پر رحم فرما، مساجد پر رحم فرما، مکاتب پر رحم فرما، عورتوں پر رحم فرما، مدارس پر رحم فرما، جتنی شاعر اسلام ہے سب پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم تھک چکے ہیں اللہ، یا اللہ اور بھی ہمیں مت ڈرایا کر، یا اللہ اگر تو ڈرانے پہ آ گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یا اللہ آج ہم خوف میں مبتلا ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، خوف میں مبتلا ہیں۔ جب بھی اخبار کھولتے ہیں خوف ہی خوف نظر آتا ہے، جب بھی واٹس ایپ دیکھتے ہیں خوف ہی خوف نظر آتا ہے۔ ہمیں یا اللہ ان معصوم بچوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں جنہوں نے تیرا کلام ختم کیا ہے، جنہوں نے تیرا نام الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا ہے، یا اللہ معصوم بچوں کا واسطہ جن کی زبان پر تیرا نام آیا، یا اللہ ان بچوں کے مستقبل کو یا اللہ تباہ ہونے سے بچا لے، یا اللہ روشن بنا دے، اللہ روشن بنا دے، اللہ روشن بنا دے، اللہ ہمارے جیتے جی وہ منظر دکھا دے جس پر ہم راضی ہو جائیں، ہمارے جیتے جی وہ منظر دکھا دے جس پر ہم خوش ہو جائیں، ہمارے جیتے جی وہ راضی یا منظر دکھا دے جس پر ہم مطمئن ہو جائیں۔ یا اللہ ایک اور مرتبہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم تو یا اللہ جانور سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، جانور سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، جانور سے بھی بدتر ہو گئے۔ تیرا کلام خود کہتا ہے بل ہم ازل، بل ہم ازل، بل ہم ازل، آج تو ہم ازل ہیں، واقعتاً ازل ہے میرے اللہ، لیکن یا اللہ تو نے ہی انسان بنایا، احسن تقویم تو نے ہی بنایا، احسن تقویم تو نے ہی بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو نے ہی بنایا۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، امت کے حال پر ایک مرتبہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ان نادان امتوں کی طرف سے جو تجھے نہیں جانتے، ان نافرمان امتوں کی طرف سے تجھے نہیں جانتے، یا اللہ وہ لوگ جو تیری نافرمانی میں مشغول ہیں، یا اللہ ان سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے۔ یا اللہ دعوت کی عالی محنت کے ذریعے سے ان کو بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے، ان کے بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے، ان کے بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے، ان کے بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہم مقروض ہو گئے ہیں، ہمارے قرض کے ادا کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہماری مجبوری کو دور فرما، ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہمیں شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر اعتبار سے ہم ذلیل ہو گئے ہیں، ہمیں عزت دے دے اللہ، ہمیں عزت دے دے اللہ، ہمیں عزت دے دے اللہ، ہمیں عزت دے دے اللہ۔ وہ ساتھی جو یہ اس لیے داڑھی مڑاتے ہیں کہ داڑھی کی وجہ سے بھی عزت نہیں ملتی، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے، داڑھی کی توفیق دے دے، داڑھی کی توفیق دے دے، سنت کی توفیق دے دے، ہدایت کی توفیق دے دے، نماز کی توفیق دے دے، روزے کی توفیق دے دے، ہماری عورتوں کے عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں وحدانیت کو بسا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے، دوسروں کو دینے والا بنا دے، نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا فرما دے، تیری معرفت نصیب فرما دے، تیرے ذکر کی توفیق دے دے، یا اللہ اکرام کا توفیق دے دے، یا اللہ دوسروں بڑوں کی قدر کرنے کی، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق دے دے، ہر کام تیرے لیے کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے دین کے لیے جان و مال کو لے کر پورے عالم میں چلنا پھرنا مقدر فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمیں قبول فرما، ہمیں نسلوں کو قبول فرما، ہمیں عورتوں کو قبول فرما، ہمارے خاندان کو قبول فرما، ہمارے محلے کو قبول فرما، ہمارے مسجد کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے پورے شہر کو قبول فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں آج دعائیں مانگی جا رہی ہیں سب کو قبول فرما لے، اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اگر تو قبول کر لیا تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا اللہ ہم رو رہے ہیں، روتا بھی نہیں آتا، گڑ گڑا رہے ہیں، گڑ گڑانا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ ہمیں تو تیرے نزدیک کتے سے بھی بدتر ہو گئے ہیں میرے اللہ۔ یا اللہ ہم پر تجھے رحم نہیں آ رہا ہے، ایک کتے پر رحم کرنے پر وہ زانیہ کی تو نے مغفرت فرما دی۔ یا اللہ ہم تو اس سے بدتر ہیں، یا اللہ وہ تو وفادار تھا، ہم تو تیرے غدار
मुजरिम हैं, हम इकरारी मुजरिम हैं, हम इकरारी मुजरिम हैं, माफ कर दे अल्लाह, एक बार माफ कर दे अल्लाह। हम आइंदा नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम आइंदा नमाज नहीं छोड़ेंगे, हमारी औरतें भी नहीं छोड़ेंगी, हमारे बच्चे नहीं छोड़ेंगे, हमारे बस में जो होगा हम दीन की खिदमत करेंगे। या अल्लाह आज की रात की इनकलाबी रात बना दे, आज की दुआ की इनकलाबी दुआ बना दे, आज की दुआ को हमारी जिंदगी के लिए मशाले राह बना दे, हमारी जिंदगी के अल्लाह सुधरने का जरिया फरमा दे। या अल्लाह हमारे तमाम जिल्लतों को दूर होने का जरिया फरमा दे। या अल्लाह तेरे नेक बरगुज़ीदा बंदे हमारे महल्ले में 4 तारीख को आने वाले हैं। या अल्लाह ऐसे बंदे आने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी तेरे नबी के हदीस की खिदमत में लगा दी। या अल्लाह वो अगर बीमार हुए हैं, हदीस पढ़ते पढ़ते बीमार हुए हैं, अगर वो सेहत पाए हैं, हदीस पढ़ाने के लिए सेहत पाए हैं, वो चलते हैं तो हदीस पढ़ाने के लिए, वो रुकते हैं तो हदीस के इश्काल दूर करने के लिए, वो लिखते हैं तो या अल्लाह तेरे दीन के हिफाजत के लिए, या अल्लाह वो देखते हैं तो तेरे दीन की इशाअत के लिए, तेरे दीन की तालीम के लिए, तेरे दीन की ताल्लुम के लिए, ऐसी या अल्लाह बरगुज़ीदा हस्तियां जिसको तूने बहरुल उलूम बनाया, जिसको तूने या अल्लाह फिक़्ह व फतावा का या अल्लाह माहिर बनाया, ऐसे नेक बरगुज़ीदा उलमा इकराम जो हमारे महल्ले को 4 तारीख को तशरीफ लाने वाले हैं, उनके कदर करने की तौफीक अता फरमा। उनकी आमद की बरकत से हमारे इलाके को सुधार दे, हमारी उनकी आमद की बरकत से हमारी जिंदगियों को भी तब्दीली पैदा फरमा। या अल्लाह उनकी ज़ियारत की हमें तौफीक दे दे, उनकी ज़ियारत की हमें तौफीक दे दे। या अल्लाह इस पहले में हमने बड़े बड़े अकाबिर को या अल्लाह लाने की कोशिश की है, महज इस बुनियाद पर हमारे साथियों के अंदर इल्मी जज्बा पैदा हो जाए, हमारे साथियों के अंदर कुरान का जज्बा पैदा हो जाए, हमारे साथियों के अंदर मदरसे का जज्बा पैदा हो जाए, हमारे साथियों में अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाने का या अल्लाह एक दाइया पैदा हो जाए। बड़े बड़े अकाबिर इस सरजमीन पे, इस महल्ले में या अल्लाह हमारी मस्जिद में कदम रख चुके हैं। अल्लाह उन बुजुर्गों के सिफात, उन बुजुर्गों के आदतें, उन बुजुर्गों के खसलतें, उन बुजुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में या अल्लाह इस महल्ले को हिदायत दे दे। एक और मौका दोबारा या अल्लाह तेरे तरफ से मुहैया हो रहा है। या अल्लाह हमारे जलसे को कामयाब फरमा दे, हमारे जलसे को कामयाब फरमा दे, रुकावटों को दूर फरमा दे, जितनी जरूरियात हैं गैब से पूरा फरमा दे। या अल्लाह हमारे जितने साथियाँ बैठे हुए हैं सब मिलकर हम उस जलसे की खिदमत करें, ऐसे फैसले फरमा दे। या अल्लाह तमाम महल्ले के हिदायत के फैसले फरमा दे, अपने फजल से, अपने करम से जो कुछ मांगा गया वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। या अल्लाह तेरे इस मजमे में जो तेरे नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं उनके तमाम आमीन की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह या जिन्होंने दुआ के लिए लिखा है, कहा है, मुतवक्के हैं, सबके जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। दुनिया और आखिरत के हमारे तमाम मसाइल को हल फरमा, कब्र के हशर के मसाइल को हल फरमा, हमारे लिए जन्नत मुक़द्दर फरमा। या अल्लाह कब्र का हशर का सवाल का जवाब आसान फरमा, पुल सिरात पर या अल्लाह बिजली की तरह पार होना मुक़द्दर फरमा। या अल्लाह हमारे नस्लों में उलमा हुफ़ाज़ को पैदा फरमा, उलमा हुफ़ाज़ को पैदा फरमा, उलमा हुफ़ाज़ को पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल से, अपने करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिह व सल्लिम मा काना फासिदा। अल्लाहुम्मा नस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका हबीबुका मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तa'ादक मिन्हु नबियुका हबीबुका मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तa'ान व इलैका ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, 4